شخص نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا مجھے وصیت کیجیے، تو آقا کریم نے پھر فرمایا غصہ نہ کیجیے۔ اس نے پھر کہا یہ بات ایک بار نہیں، اس نے کئی بار حضور سے پوچھی۔ وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور وصیت بھی کیجیے۔ اس سے ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا، خود پیچ و تاب کھائے گا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود۔ اور ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھی، اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے، یا پھر لیٹ جائے۔ تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتی ہیں۔ تو غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے، کیونکہ غصے میں انسان ایسے امور کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔